حضور ہم سے ہمیشہ راضی رہیں گے، اللہ ہم سے ہمیشہ راضی رہے گا، لیکن حضور علیہ السلام تو ہم جیسے لوگوں کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام تو چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر صحابہ سے بھی ناراض ہو جاتے تھے، صحابہ سے بھی ناراض ہو جاتے۔ اگر حضور ہم سے ناراض ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ہم نے تو کتنے گناہ کیے ہیں، حضور کیسے چھوٹی چھوٹی لغزشوں پہ ناراض ہوتے ہیں، ذرا دیکھیں۔ ایک صحابی ہیں، پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر روئے زمین پر کس کا ہے تو وہ صحابہ کا ہے۔ کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ صحابی کا مرتبہ ہے۔ لیکن ان سے چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوئی، حضور ناراض ہو گئے، اور کیسے ناراض ہوئے؟ منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے اور حضور علیہ السلام کو سلام کیا۔ آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ منہ پھیر لیا۔ حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں، میری بہنیں اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مرتبہ کیا ہے؟ صحابی۔ لغزش کیا ہے؟ سونے کی انگوٹھی۔ سلام کر رہے ہیں، جواب نہیں، منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف سے آئے، شاید حضور نے پہچانا نہیں، سلام کیا، ادھر سے منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر! وہ صحابی بے چین ہو گئے۔ میرے اور آپ کی طرح وہ لوگ زبانی دعوے دار نہیں تھے عشق رسول کے، وہ سچے عاشق تھے، بے چین ہو گئے۔ حضور جان نور، غریب پرور، بندہ نواز، آقا کیوں ناراض ہیں؟ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، انہوں نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دیا۔ پھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو کسی نے کہا سونا تو مردوں پہ حرام ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، سونا اٹھاؤ اور سونا اٹھا کر کے اس کو بیچ کر اپنی بیوی کا زیور بنا دو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، جس چیز کو میں نے محبوب کی خوشی کے لیے پھینک دیا ہے اب میں اس کو کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے لیکن چہرہ پھیرا۔ دوسری حدیث سنیں، بات سمیٹتا ہوں، دوسری حدیث پاک سنیں۔ وہ تو صحابی تھے، ان صحابی کا نام حدیث کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا، ان کا نام مجھے نہیں مل سکا، ہو سکتا ہے کسی کے علم میں ہو ان کا نام، لیکن ان سے بڑی ہستی، ان سے بڑی ہستی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پر وہ صحابی نہ صدیق اکبر تھے، نہ فاروق اعظم تھے، نہ عثمان غنی تھے، نہ مولا علی تھے، ان چاروں میں سے کوئی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی رہے ہوں گے وہ عام صحابہ میں رہے ہوں گے، لیکن اب ان سے بڑی ہستی، ذرا دل کے کانوں سے سننا بہت غور سے، ان سے بڑی ہستی پوری کائنات میں حضور علیہ السلام جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، پوری کائنات میں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ حضور کو جس سے پیار ہے وہ ذات ہے حضور کی شہزادی سیدہ کائنات، ملکہ فردوس بری، طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ، عابدہ زاہدہ، راکعہ ساجدہ، نقیہ تقیہ رقیہ، ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، فاطمہ بنت محمد، روح فدا و ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ ان کے بغیر حضور نہیں رہتے تھے، حضور علیہ السلام ان کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا گھر اور ان کا گھر صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اور ابھی بھی حضور علیہ السلام جس حجرے میں آرام کر رہے ہیں اس سے لگا ہوا سیدہ کا حجرہ ہے۔ یہ شان کی، ایسی شان کی خاتون ہے کہ ایسی شان کی عورت کائنات کی نگاہوں نے نہیں دیکھی۔
جس کے بابا سید الانبیاء، جس کے شوہر تاجدار حل عطا، خاتم الولایت، فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جس کے بیٹے امام حسن امام حسین جنتی جوانوں کے سردار، نہ کسی کے بیٹے ایسے نہ کسی کا باپ ایسا، اور شوہر شان والا اور خود اتنی شان والی۔ حضور کتنا پیار کرتے، جب وہ آتی ہیں تو حضور ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کے ہاتھ چومتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے کہتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے۔ ایک دیوار کا فاصلہ تھا حضور کے حجرے اور ان کے گھر کے درمیان۔ بار بار جاتے تھے آقا، اور جب کبھی جا نہیں سکتے تھے تو حضور علیہ السلام نے دیوار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی کہ جب جب فاطمۃ الزہرا کی یاد آتی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر آواز دیتے فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین کہتے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ پھر سیدہ کا چہرہ دیکھ لیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے وہ قرار آ جاتا، چین آ جاتا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے سیدہ کو جان احمد کی راحت قرار دیا۔ جو رسول ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر دل کی راحت ہے میرے رسول، اس رسول کے دل کی راحت کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اب اس تمہید کے بعد ذرا آؤ، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ حضور کی غیرت کا اندازہ کرو، محسوس کرو۔ ایک دن میرے آقا ہر دن کے معمول کی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ کیا دیکھا کہ ریشم کے پردے جس پر تصویریں بنی ہوئی ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دیواروں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی دیواروں پر پردے ریشم کے لٹکے ہوئے ہیں۔ اسلام میں دروازے پہ پردہ لگا سکتے ہیں، کھڑکیوں پہ پردہ لگا سکتے ہیں، لیکن دیواروں پہ پردے نہیں لگا سکتے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا جان کی آمد کی بنیاد پر ہو سکتا ہے شاید اپنے گھر کی دیوار پہ پردہ لگایا۔ حضور علیہ السلام نے گھر کی دیواروں پہ پردہ دیکھا اور چہرہ پھیر لیا۔ حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اسی طرح کی ملتی جلتی روایت اماں عائشہ کے لیے بھی آئی ہے۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر حضور اندر گھر میں نہیں گئے، باہر تشریف لے گئے۔ حضور چلے گئے، آقا تشریف لے گئے۔ سیدہ کو خبر ہوئی، حضور کیوں منہ پھیر کر گئے؟ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس سے حضور نے منہ پھیرا۔ وجہ کیا؟ صرف دیوار پہ پردے لگے ہیں، دیوار پہ پردے، حضور نے منہ پھیر لیا۔ غیرت ہے، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ سیدہ کو خبر ہوئی، دیوار کے پردے کھینچ لیے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے، جس سے میرے بابا ناراض ہو جائیں وہ پردے نہیں رہیں گے۔ پھر آقا نے فرمایا میری شہزادی، میری بیٹی، ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، اور دیواروں کو کپڑے پہنانا یہ آل محمد کی شان نہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب ذرا دل کے کانوں سے، جہاں مجھے آپ کو لے جانا تھا اب میں لے جانا چاہتا ہوں، سب بالکل ہماتن گوش ہو جائیں۔ سیدہ کا گھر کتنا اعلیٰ ہے، رشک عرش ہے، رشک جناح ہے، سیدہ کائنات کا گھر، کیونکہ نبی عرش پر کبھی کبھی ہے، سیدہ کے گھر میں بار بار ہے۔ جنت جس کی مشتاق ہے وہ رسول سیدہ کے گھر میں بار بار آتے جاتے ہیں۔ جنتی جوانوں کے سردار جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ جنتی عورتوں کی سردار جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ مولائے کائنات ولیوں کے سردار جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ لیکن اس گھر میں اگر کپڑے کا پردہ دیوار پر لگ جاتا ہے تو حضور
چہرہ پھیر کر کے واپس چلے جاتے ہیں، صرف دیوار پہ پردہ لگنے کی بنیاد پر۔ حضور علیہ السلام جب چہرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ اب تصور کرو، سب سے زیادہ جس سے پیار کریں، اگر وہ دیوار پہ پردہ لگا دے تو حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے جائیں، کیا خیال ہے؟ ہم داڑیاں مڈا رہے ہیں، ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، ہم سود کھا رہے ہیں، حرام کاروبار کر رہے ہیں، کوئی زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی بھائیوں کی حق تلفی کر رہا ہے، کوئی بہنوں کی حق تلفی کر رہا ہے، اب اسی کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں لٹا دیا گیا، اس کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں رکھ دیا گیا۔ گناہ کرنے والوں سے میں توجہ چاہتا ہوں، فلمیں دیکھنے والوں سے توجہ چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، یہ وہی گنبد و مینار کا شہر ہے نا جہاں کی اللہ اکبر فلم کی داستان پوری دنیا میں گونج رہی ہے کہ اللہ اکبر، ہمارے یہاں فلمی ٹاکیزوں کے اندر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اگر پیروں سے چل کر جانے کے لیے راستہ نہیں ہوتا تو ہمارے جوان لوگوں کے سر پہ قدم رکھ کر کے فلموں کے اندر جایا کرتے ہیں۔ یہی وہ گنبد مینار کا شہر ہے نا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نہ عمل ہے، نہ نیکیاں ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، کچھ نہیں ہے۔ بولو ہمارا کس پر ناز ہے، کس پر بھروسہ ہے؟ ایک ہی ذات ہے۔ اللہ راضی ہوگا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ اللہ اگر ہمیں بخش دے گا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ اگر اللہ ہمیں جنت دے گا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ سوچو، داڑیاں منڈانے والوں، شراب پینے والوں، حرام کاروبار کرنے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، غفلتوں کی زندگی گزارنے والوں، مرنے کے بعد قبر میں ڈال دیے گئے، باپ چھوڑ کر گیا، بھائی چھوڑ کر گئے، رشتہ دار چھوڑ کر گئے، سب منہ پھیر کر منو مٹی ڈال کر کے واپس چلے گئے۔ اس وقت بندے کے لیے ایک ہی سہارا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو ایک کی وجہ سے، وہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لائیں گے۔ نہ کوئی عالم آئے گا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مولوی، کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ آج کے پیر کی بات کر رہا ہوں، میری بات کا غلط مطلب نہ لیجئے گا۔ کوئی قبر میں نہیں آئے گا، قبر میں آئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو اپنی بیٹی کے گھر میں جو ہے وہ پردہ دیکھ کر منہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں، اگر ان کی نظر ہمارے چہرے پہ پڑی، یہ وہی آنکھیں تھی جو رات کے اندر موبائل پر گندے مناظر دیکھتی تھی، یہ وہی آنکھیں تھی اللہ اکبر جو عورتوں کو پاپ کی نظر اٹھاتی تھی، یہ وہی وجود تھا جو مسجدوں سے کوسوں دور رہتا تھا۔ ہاں ہاں، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا، جو فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہتے تھے۔ مجھے بتاؤ، سیدہ اتنی پیاری ہے، اتنی نیک شہزادی ہے کہ جس کے وجود میں رسول اللہ کا خون ہے، اگر ان کے گھر میں دیوار پہ پردے دیکھ کر، اتنی چھوٹی سی بات دیکھ کر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے ہمارے جرائم کو، گناہوں کو، پاپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے، ہماری قبر سے واپس چلے گئے، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ حضور اگر چہرہ پھیر کر واپس گئے تو یاد رکھنا، دنیا کے امتحان میں 1000 مرتبہ ناکام ہو جاؤ تو پھر کامیاب ہونے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن قبر کے امتحان میں ایک مرتبہ ناکام ہو گئے، حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمت کر کے یہ بات بھی کہہ دوں، اگر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے تو قرآن خانیاں تمہارے نام کی بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی، تمہارے نام کی مغفرت کی دعائیں بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی، تمہاری اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام کی محفلیں بھی تمہیں نجات نہ دلا سکے گی، کیونکہ نجات موقوف ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پر۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، حبیب تو جسے چاہے گا، تو جسے چاہے گا۔ چاہے گا کے دو مطلب ہوتے ہیں، چاہے گا کہ دو، ایک یہ چاہنے کا مطلب ہوتا ہے جس سے تو راضی ہوگا، اسی کو جنت دوں گا، عمل پہ جنت نہیں دوں گا، تیری رضا پہ دوں گا۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، اللہ نے اعلان کر دیا عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالوں گا، یہ کہہ کر ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ
जहन्नम का अजाब। दुनिया में बड़ा इज्जतदार बनता था, तूने बस मेरे महबूब को राजी नहीं किया, सब कुछ किया हबीब को राजी नहीं किया। बोलिए आज हम क्या क्या कर रहे हैं। मुझे तो सैयदा फातिमा और सैयदा आयशा के घर की वो दास्तान देखकर हैरत होती है। नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना, कितनी नाजुक है। अगर बेटी के हाथ में सोने के ज़ेवरात देखे तो फरमाया फातिमा ये तुम्हारी शान नहीं कि तुम इस तरह के ज़ेवरात पहनो। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, आज की रात बस मैं यही कहने आया हूँ। तकरीर तो बार बार मैं आपके सामने करता रहता हूँ, आप सुनते भी रहते हैं, लेकिन यही कहने आया हूँ, बताओ कब्र का भी कुछ ख्याल है? आज के रात कब्रस्तान इसलिए नहीं जाते कि मरहूमों पे फातिहा पढ़ें, कब्रस्तान जाने का मकसद ही नहीं समझे। अरे मरहूम पर फातिहा तो घर बैठ के भी हो सकती है। बाप की कब्र सऊदी में, यमन में, मिस्र में घर बैठ फातिहा पढ़, वहां इसाले सवाब पहुंचेगा। कब्रस्तान जाने के लिए सुन्नत क्यों है? कब्र पर जा बैठ देख, ये कब्रस्तान है। कभी इस तरह भी देखो कब्रस्तान को। शब बारात में कब्रस्तान क्यों जाते हैं? ताकि मौत याद आए। जाओ देखो, बड़े बड़े सियासी लीडर बेबस व बेकस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मालदार बेकस व बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पहलवान बेकस व बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े इज्जतदार बेकस व बेबस पड़े हुए हैं, जिनके आने पर तकबीरें बुलंद की जाती थी, जिनके आने पर तालियां बजती थी, जिनके आने पर मोहल्ले और स्टेज सजते थे। जाके देखो मिट्टी में सो रहे हैं, कोई उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं। कब्र पे बैठ के सोच, जैसे वो बेबस पड़ा हुआ है, एक दिन मैं भी यहीं आऊंगा। मगफिरत न सब पर नहीं होगी कि तू कितने बड़े बाप का बेटा है, इस पर मगफिरत नहीं होगी। मगफिरत इस पर नहीं होगी कि तू कितना क्या करके है। मगफिरत तो इस पे होगी कि हुजूर तुझसे खुश है या नाराज है। अगर वो चेहरा फेर ले, कुछ नहीं होना है। और हम वही सारे काम कर रहे हैं, वही सारे काम कर रहे हैं जिससे हुजूर चेहरा फेर ले। पता नहीं आज की तारीख में हुजूर हमसे राजी है कि नाराज है। कोई सोने की अंगूठी पहन ले तो हुजूर मुंह फेर लेते हैं। हमने तो कोई ऐसा हराम काम छोड़ा ही नहीं जो हम न करते हो। एक एक दिन में कई कई मर्तबा हराम काम करते। अगर हुजूर हमसे मुंह फेर रहे हो तो हमें पता ही नहीं, हमें खबर ही नहीं, ख्याल ही नहीं कब्र में क्या होगा, अंजाम क्या होगा। शबे बारात में आज तौबा कर लो, आज अपने अल्लाह को मना लो, आज अपने रसूल को मना लो। पिछले साल शबे बारात में तो हमें जमा होने का मौका भी नहीं मिला, और आज जमा होने का मौका मिल गए तो पता नहीं आइंदा साल हम जमा हो सकेंगे कि नहीं। पिछले साल मेरे कितने दोस्त थे, कितने दोस्त थे, आज वो नहीं है। बड़े बड़े हमारे उलमा चले गए, हमारे सूफिया चले गए, हमारे बड़े बड़े लोग चले गए दुनिया से। मेरे आका ने फरमाया शबे बारात लोग खेतियों में बाग लगाने का प्लान कर रहे होते हैं, लोग बच्चों की शादियां तय कर रहे होते हैं, लोग खुद की शादियां तय कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह उनकी मौत लिख रहा होता, अल्लाह के उनकी मौत के फैसले हो रहे होते हैं। हो सकता है इस वक्त इस रात में अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हो सकता है हम में से कोई ऐसा होगा इस वक्त किसी की मौत लिखी जा रही हो। मौत तो लिखी जा चुकी है, लेकिन फरिश्तों को वो नाम दिए जाते हैं, लो इस साल इतने लोगों की तुम्हें रूह कब्ज करना है। हो सकता है उनमें हमारा भी नाम हो सकता है। मौत से मत डरो, हो सकता है। अल्लाह को राजी कर लो। ये रातें बार बार नहीं आती, ये दिन बार बार नहीं आते। बस अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अर्ज़ करूँ, सच्चे दिल से तौबा करना। फिर कहता हूँ, तौबा इसका नाम नहीं कि गाल पीटो, तौबा इसका नाम नहीं कि कान खींचो, तौबा इसका नाम है कि गुनाह से निकलने का अपने अल्लाह से ऐसे वादा करो कि जैसे बकरी के दूध से थन निकलकर दोबारा बकरी के थन में नहीं जाता, इसी तरह से गुनाह से निकलो, ऐसे दोबारा फिर गुनाह की तरफ न जाओ। आज अहद करो, आज हम नमाज पढ़ेंगे सलातुत तस्बीह, लेकिन आज के बाद हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी, कोई नमाज तर्क नहीं होगी, हर गुनाह से बचेंगे, घरों में नमाज का माहौल बनाएंगे। एक रिवायत पढ़कर बात ख़त्म करता हूँ।